كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى حامدا لنفسه الكريمة على ما نزله على رسوله الكريم من القرآن العظيم. اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اپنی حمد و ثنا اور اپنی شان کا ذکر فرمانے کے بعد ذکر کیا کہ ہم نے اپنے سب سے محبوب بندے پہ قرآن پاک اتارا ہے. تبارک الذی، تمام برکتیں اور تمام خیر اسی کی طرف سے ہے یا اسی کی ذات ہے جو ثابت ہے، جو باقی ہے، جو حی ہے، جو قائم ہے. اللہ پاک نے جو اتارا اپنے رسول کریم پہ قرآن عظیم، جیسے دوسری جگہ فرماتے ہیں الحمدللہ، یعنی اللہ نے پہلے اپنا حمد و ثنا بیان کی، کیونکہ جمیع محامد کا مستحق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے. تمامی محامد اللہ کے لیے ہیں، اس لیے فرماتے ہیں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات. تو جیسے وہاں پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حمد بیان فرمائی، اب یہاں بھی فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. تبارک ہوا تفاعل من البرکت المستقرۃ الثابتۃ الدائمۃ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں تبارک تفاعل کے وزن پہ ہے، اور اس کا معنی ہے کہ او برکت، ایسی برکت جو ہمیشہ ثابت، دائم، مستقر، ہمیشہ رہنے والی. تو تمام خیر و برکت جو ہے وہ اللہ تعالی کی ذات کی طرف سے ہے. الذی نزل الفرقان، نزل کیوں فرمایا؟ نزل فعل من التکرر والتکسر، کے بار بار کسی چیز کو اتارنا. اسی لیے قرآن جہاں فرماتے ہیں انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو وہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے سارا قرآن پاک جو ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ پورا قرآن اتار دیا. پھر آسمان دنیا سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ سورتن سورتن نجمن نجمن آیتن آیتن تھوڑا 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 اترتا. تو اس لیے مفسر فرماتے ہیں کہ نزلہ کا وزن، نزلہ کا معنی یہ ہے کہ جو چیز تکرار کے ساتھ، کثرت کے ساتھ بھیجی جائے. جیسے فرماتے ہیں والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. آپ سے پہلے جتنی کتابیں ہیں اللہ پاک نے وہ بھی اتاری. لأن الکتب المتقدمۃ کانت تنزل جملۃ واحدہ، اس لیے قرآن پاک یہاں فرماتے ہیں والکتاب الذی نزل، یعنی قرآن تو یہ تو آہستہ نزل ہے. اور والکتب الذی والکتاب الذی انزل من قبل، اس سے مراد یہ ہے کہ پہلی کتابیں جو ہیں چونکہ وہ ساری کی سارے ایک دفعہ اتاری گئیں تو اس لیے وہاں انزلہ کا لفظ آیا، اور قرآن چونکہ تھوڑا تھوڑا اترا ہے تو یہاں نزلہ کا لفظ ہے. لأن الكتب المتقدمة كانت تنزل جملة واحدة، آپ سے پہلے جتنی کتابیں ہیں وہ ایک دفعہ یک بارگی عطا کر دی گئی. والقرآن نزل منجما مفرقا مفصلا آیات بعد آیات.
اللہ نے قرآن پاک کو اتارا آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا بیان کر کے اور بڑا تفصیل سے آیات، اس کے بعد آیات احکام یعنی کبھی 5 آیتیں اتری، کبھی 10 آیتیں اتری، کبھی آدھی سورت اتری، کبھی کامل سورت اتری. وَصُوَرًا بَعْدَ صُوَرٍ وَهَذَا أَشَدُّ وَأَبْلَغُ وَأَشَدُّ اعْتِنَاءً بِمَنْ أُنزِلَ عَلَيْهِ. یہ تھوڑا تھوڑا آنا جو ہے یہ ایک تو عظمت قرآن ہے کہ اتنا آیا جتنا یاد ہو گیا عمل ہو گیا. اس کے بعد پھر قرآن اترا. اور دوسرا قرآن پاک کی عظمت اور یعنی یہ اس بات کی طرف ہے کہ سب سے زیادہ آدمی توجہ کرے، کیونکہ جب 5 آیتیں آئیں گی اسی پہ توجہ ہوگی، پھر 10 آیتیں آئیں گی پھر اسی پہ توجہ ہوگی. کما قال فی اثناء هذه السورۃ المبارکہ، جیسے اسی صورت میں مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے ارشاد فرمایا وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدۃ كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. اللہ پاک فرماتے ہیں کافر کہتے تھے کہ حضور پاک پہ قرآن پورا کیوں نہیں اترا، پورا اترتا تو مان لیتے، تم 5 آیتیں نہیں مانتے تو سارا قرآن کیسے مان لیتے. لیکن دشمن کا کام ہوتا ہے اعتراض کرنا، کہنے لگے جی پہلی کتابیں تو ساری اکٹھی ملی ہیں، اگر حضور پاک پہ قرآن آیا تو سارا اکٹھا کیوں نہیں آیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرا محبوب تھوڑے تھوڑے اتارنے میں حکمتیں ہیں. کذالک لنثبت به فؤادک، تاکہ قرآن اتار کے ہم تیرے دل کو تسلی دیں، اور تھوڑا ہوگا تو آپ بنا بنا کے سوار سوار کے پڑھ سکیں. ورتلناہ ترتیلا، اور جو دشمن کوئی بات لائیں گے تو ہم اس سے بہتر فیصلہ لائیں گے. اگر کوئی اعتراض آئے گا تو قرآن فوراً جواب کے لیے آئے گا. وَلِهَذَا سَمَّاهُ هَاهُنَا الْفُرْقَانِ، اللہ پاک نے یہاں قرآن پاک کا نام فرقان ذکر فرمایا. کیوں؟ لِأَنَّهُ يَفْرُقُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَالْهُدَى وَالضَّلَالِ، کیونکہ اللہ کا قرآن جو ہے وہ حق و باطل میں فرق کرنے والا، ہدایت و گمراہی کو واضح کر دینے والا، والغی والرشاد، گمراہی اور ہدایت کو واضح کر کے، والحلال والحرام، اور اللہ کا قرآن حلال اور حرام کو بھی واضح کر دینے والا، کہ اللہ کے قرآن نے واضح کر دیا کہ یہ طریق ہدایت ہے، یہ غوایت ہے. اللہ کے قرآن نے واضح کر دیا کہ یہ طریق حق ہے، یہ باطل ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام، اس لیے اس کا نام فرقان ہے. فرقان کا معنی فرق کرنے والا. اب یہ فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، یہ سب سے عظیم وصف ہے کہ اللہ اپنے بندے کو کہہ دے کہ میرا بندہ ہے، تو اس سے بڑی صفت جو ہے اور کوئی ہے. اسی لیے ایسے موقع پر بھی اللہ نے حضور کی صفت عبدیت کا ذکر کیا. اسی طرح اسراء و معراج کے موقع پہ بھی اللہ نے آپ کی صفت عبدیت کا ذکر کیا، ورنہ تو آپ اللہ کے حبیب بھی ہیں، خلیل بھی ہیں، رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں. لیکن فرماتے ہیں اسریٰ بعبدہ لیلا، حالانکہ مقام تھا لیکن معلوم ہوا کہ صفت عبدیت ہی ایک عظیم صفت ہے. یہ کتنا بڑا کمال ہے کہ مالک کہے یہ میرا بندہ ہے. اس لیے فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. اب مفسر فرماتے ہیں کہ یہ صفت عبدیت جو ہے ہذہ صفت مدح و ثناء، یہ بہت بڑی صفت ہے، یہ بڑی مدح اور تعریف ہے کہ اللہ نے اپنی طرف عبودیت کی نسبت کی کہ میرا بندہ. اتارا قرآن اپنے بندے پہ کما وصفہ بہا فی اشرف احوالہ. اسی طرح اللہ نے جو سب سے بڑا عظیم معجزے کا وقت تھا اسراء اور معراج کا، وہاں بھی فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا وکما وصفہ بذلک فی مقام الدعوۃ الیہ. اور اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کی دعوت دیتے، اللہ کی توحید کی دعوت دیتے اور کافر مخالفت کرتے، وہاں بھی اللہ نے حضور کی یہی صفت بیان کی وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عبد اللہ يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا.
وَكَذَلِكَ وَسَوْفَ نَزَّلَ الْكِتَابَ عَلَيْهِ وَنُزُولُ الْمَلَائِكَةِ إِلَيْهِ. اسی طرح اللہ پاک نے جب فرشتہ اتارا، اللہ پاک نے جب قرآن اتارا تو اس وقت بھی اپنے حبیب کی صفت عبدیت کا ذکر کیا کہ سب سے بڑی ثنا، سب سے بڑی حمد، سب سے بڑی مدح یہ ہے کہ اللہ فرمایا کہ یہ میرا بندہ ہے. یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اور اللہ نے تمام مخلوق کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا، اور جس کو اللہ فرما دیں کہ میرے بندے ہیں اور فرمائے یہ میرا بندہ ہے تو یہ بہت بڑی نسبت. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد تلاوت فرماتے تھے تو آپ کی نماز مبارک جو ہے اس میں بڑی تلاوت ہوتی، بڑی لمبی لمبی آپ صورتیں پڑھتے اور بڑا لمبا رکوع فرماتے، بڑا لمبا سجود فرماتے، حتیٰ کہ اتنی کثرت عبادت سے آپ کے پاؤں پہ ورم آ گئی. تو آپ سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ آپ اتنی مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں؟ اللہ نے تو آپ کی ہر چیز بخش دی ہے، معاف فرما دی ہے، اور آپ کو بتلا بھی دیا ہے کہ آپ کے اگلے پچھلے اگر کوئی خطا ہے وہ بھی ہم نے معاف کر دی. تو اتنی محنت کی تو آپ نے فرمایا فلا اکون عبدا شکورا. آپ نے فرمایا کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں کہ جس نے مجھے یہ انعام دیا ہے تو میں اس کا شکر کروں؟ تو جتنا انعام زیادہ ہے اتنا شکر زیادہ، اور یہ بھی کہتا ہے کہ جتنا شکر زیادہ کرو گے اتنی انعام بھی زیادہ ملے گا، اللہ کی نعمتیں بھی زیادہ ملیں. اس لیے فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. وقوله ليكون للعالمين نذيرا أي إنما خصه بهذا الكتاب المفصل العظيم المبين المحكم کہ اللہ پاک نے آپ کو ایسی کتاب عطا فرمائی جو بڑی واضح بھی ہے، جو بڑی عظمتوں والی ہے، جو بڑی کھلی ہوئی کتاب ہے، اور جو محکم کتاب ہے جس کے کسی ایک حرف کو بھی آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حمید. اللہ نے فرمایا کہ قرآن کی ہم نے ایسی حفاظت کی ہے کہ کوئی اس میں ذرے کے برابر بھی اضافہ یا نقص نہیں کر سکتا. قرآن ایسا محفوظ ہے غیر محرف ولا مبدل لا يزيد فيها ولا ينقص منها. قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی تعریف نہیں، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. کہ آج بھی 1400 سال گزر گئے، بڑے سے بڑا عالم بھی غلطی کرے تو 7 سال کا بچہ بھی ٹوک دیتا ہے کہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں. یعنی اللہ نے ایسی حفاظت کا انتظام کر دیا ہے کہ جیسے قرآن دفتین میں محفوظ ہے اسی طرح قرآن جو ہے وہ حضور کی امت کے سینوں میں بھی محفوظ ہے. اس لیے اس کے بعد فرماتی ہیں کہ شان دیکھیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. الذی جعلہ فرقانا عظیما لیخصہ بالرسالۃ الی من یستدل بالخضراء ویستقل علی الغبراء. اللہ پاک نے ایسا قرآن دیا جو حق و باطل کو نکھارنے والا، حلال و حرام کو واضح کرنے والا، ہدایت و گمراہی کے درمیان دیوار کھینچنے والا. کیوں کہ آپ کی رسالت جو ہے وہ ساری زمین کے لیے ہے، ساری کائنات کے لیے ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جتنی زمین پیدا فرمائی، یہ یعنی محاورہ ہوتا ہے کہ جہاں جہاں سایہ ہے، جہاں جہاں خشکی ہے، وہاں وہاں رسالت محمد مصطفیٰ. کما قال صلی اللہ علیہ وسلم بعثت الى الاحمر والاسود، کہ اللہ نے مجھے تمام انسانوں کے لیے، انس و جن کے لیے نبی بنایا ہے، پیغمبر بنایا ہے. تو گورا ہو، کالا ہو، عرب ہو، عجم ہو، اللہ نے سب کے لیے آپ کی نبوت کو عام بنایا. ورنہ جتنے پیغمبر آتے تھے اپنی قوموں کی طرف بھیجے جاتے تھے، اس لیے آپ نے قرآن پڑھا. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ. اپنی قوم کو خطاب کرتے تھے، اپنے علاقے کے لیے ان کی نبوت خاص تھی. یہ شان ملی ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کی نبوت کائنات کے لیے ہے.
جن کی نبوت تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ہے، جن کی نبوت عالمین کے لیے ہے، جن کی نبوت آپ کی گورے کالے عرب عجم کے لیے ہے۔ اس لیے فرماتے انی اوتیت خمسا لم یؤتہن احد من الانبیاء قبلی۔ حضور پاک نے فرمایا اللہ نے مجھے 5 نعمتیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو عطا نہیں فرمائی، اور ان میں ایک نعمت یہ ہے وذکر منہن، ان 5 نعمتوں میں سے ایک نعمت کیا ہے کہ انہ کان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ وبعثت الی الناس عامۃ، کہ پہلے نبی جو تھے اپنی قوموں کے لیے بھیجے جاتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مجھے تمام کائنات کے لیے بھیجا ہے۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ اعلان کر دیں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی نبوت کو عام فرمایا، الذی ارسلنی، اور جس خدا نے مجھے بھیجا ہے، جس نے مجھے رسول بنایا، نبی بنایا، تاج نبوت پہنایا، اس کی شان کیا ہے؟ هو مالک السماوات والارض الذي يقول للشيء كن فيكون وهو الذي يحيي ويميت۔ اللہ تبارک و تعالی جس نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے وہ آسمانوں اور زمینوں کے مالک ہے، وہ جس چیز کو چاہے حکم دے وہ ہو جائے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ وسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، اور اسی کی صفت یحیی و یمیت، وہ چاہے زندہ کرے، وہ چاہے زندوں کو موت عطا فرما دے۔ وہکذا قال اللہ تعالی ہا ہنا الذی لہ ملک السماوات والارض، اس اللہ نے مجھ پہ قرآن اتارا ہے، اس نے مجھے نبی بنایا ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمینوں کے ملک اسی کے لیے ہے۔ لہو ملک السماوات الذی لہو ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک، اور وہ ایسی ذات ہے کہ جس نے بیٹا نہیں بنایا، وہ بیٹوں سے پاک، اولاد سے پاک، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ساری کائنات اسی کی محتاج ہے۔ ولم یکن له شریک فی الملک، کوئی اس کے ملک اور ملک میں شریک نہیں ہے۔ نزا نفس و شریک، اللہ تبارک و تعالی نے تنزیہ بیان کی کہ میں ہر شریک سے بھی پاک، اولاد سے بھی پاک۔ ثم اخبر انہ خلق کل شیء، صرف یہ نہیں کہ وہ بادشاہ ہے، مالک ہے، بلکہ خالق بھی وہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے، اس لیے فرماتے ہیں خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد ٹھیک ٹھیک اندازے پہ پیدا کیا۔ کیا معنی؟ آسمان جس کام کے لیے ہے وہ اسی کے لیے ہے، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، سیارات ہیں، کہکشاں ہیں، زمینیں ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، حیوانات ہیں، تو جس جس چیز کو اللہ نے بنایا وہ ہر لحاظ سے اسی کے لائق ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، ورنہ یہ ہے نا کہ کوئی چیز بنائے ٹھیک ہے ضرورت کے مطابق بنی، کوئی نہ بنی، نہیں، اللہ کا ہر چیز جو پیدا کی ہے ٹھیک ٹھیک اندازے کے مطابق ہے، اور جو چیز جس کام کے لیے پیدا کی ہے اسی کے لائق ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کل شیء مما سواہ مخلوق مربوب، ہر چیز اللہ کے سوا اس کی مخلوق ہے۔ وہو خالق کل شیء وربہ وملیکہ والہہ، اسی کی ذات ہر چیز کی خالق ہے، ہر چیز کا رب بھی میرا اللہ، مالک بھی میرا اللہ، الہ بھی، معبود بھی میرا اللہ۔ وکل شیء تحت قہرہ وتدبیرہ وتسخیرہ وتقدیرہ، اور ہر چیز جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر کے تابع ہے، اللہ تعالیٰ کی تدبیر اور حکم کے تابع ہے، ہر چیز اس کی تقدیر کے تابع ہے۔ جو اللہ فیصلہ فرما دیتے ہیں اس سے ذرے کے برابر کوئی سر منہ نہیں کر سکتا، کوئی ہٹ نہیں سکتا، کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ واتخذوا من دونہ
آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا یخبر تعالی عن جہل المشرکین، اللہ پاک خبر دیتے ہیں کہ کیسے جاہل لوگ ہیں کہ میرے مقابلے پہ انہوں نے ان کو خدا بنا رکھا ہے جو نفع نقصان کے مالک ہی نہیں، جو کسی کو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، کہ انہوں نے ایسی آلیہ بنائے اللہ کو چھوڑ کے، الخالق لکل شیء المالک لعظمت الامور، جو ہر چیز کا خالق ہے، جو ہر امر پہ حاکم ہے، اور جو چاہے الذی ما شاء کان وما لم یشاء لم یکن، جو چاہے وہ ہو جائے، جو نہ چاہے وہ کوئی کر نہ سکے، تو اس کو چھوڑ کے انہوں نے اصنام و اوثان کو یا انسانوں کو، زندوں کو یا مردوں کو وہ مقام دیا ہے جو مقام الوہیت ہے۔ کیسے جاہل لوگ ہیں؟ جو آدمی اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، جو آدمی خود پانی کا محتاج ہے، کھانے کا محتاج ہے، بیوی بچے کا محتاج ہے، وہ کسی دوسرے کے لیے کیسے مشکل کشا اور حاجت روا بن سکتا ہے؟ مشکل کشا تو وہ ذات ہوتی ہے نا جس پہ کبھی مشکل نہ پڑے، جس کو کبھی کسی کی حاجت نہ ہو، جو خود حاجت مند ہو، خود مشکلوں میں الجھا ہو، وہ کسی کی مشکل کشائی کیسے کر سکتا؟ اسی لیے فرماتے ہیں کہ دیکھو ان جاہلوں کو وما عبدوا معه من الاصنام، یہ کیسے جاہل لوگ ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کے بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ ما لا يقدر على خلق جناح بعوضۃ، جو مچھر کے پر بنانے کی بھی طاقت نہیں رکھتے، بل ہم مخلوقون، بلکہ خود بھی مخلوق ہیں، ان کو بھی تو اللہ نے بنایا ہے۔ لا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا، جو اپنی جان کے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، فکیف یملکون لعابدیہم، تو جب اپنی جان کے نفع نقصان کے مالک نہیں تو عبادت کرنے والوں کو کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، أي ليس لهم من ذلك شيء بل ذلك كله مرجعه إلى الله عز وجل الذي هو يحيي ويميت، وہی ہے جو دلاتا بھی ہے مارتا بھی، وهو الذي يعيد الخلائق يوم القيامة، اسی کی ذات ہے جو قیامت والے دن پھر ساری مخلوق کو لوٹائیں گے۔ اولهم وآخرهم وما خلقكم وما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحدة، اللہ نے فرمایا ساری مخلوق کو پیدا کرنا ایسا جیسے کسی ایک کو پیدا کرنا۔ اللہ کے آگے کیا ہے؟ وہاں تو کوئی دیر تو لگتی نہیں، وہاں تو بس ارادہ ہوا، حکم ہوا اور ہو گیا، بس کن فیکون۔ اس لیے فرماتے ہیں وما امرنا الا واحدۃ کلمح البصر، کہ اللہ جب حکم دیں گے قیامت کا فرمایا بھی یہ تھوڑا ہے کہ ہم بار بار منت کریں گے، بس حکم ہوگا، پلک جھپکنے میں نظام بدل جائے گا۔ جیسے فرمایا فإنما هي زجرۃ واحدۃ فإذا هم بالساہرة، بس جب اللہ حکم دیں گے آواز آئے گی تو ساری مخلوق نکل کے میدان میں کھڑی ہوگی۔ جیسے فرماتے ہیں فإنما هي زجرۃ واحدۃ فإذا هم ينظرون ان كانت الا صيحة واحدة فإذا هم جميعا لدينا محضرون وهو الله الذي لا اله غيره ولا رب سواه، وہی ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی رب نہیں، ولا تنبغي العبادۃ الا له، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، نہ کوئی عبادت کے لائق ہے، لأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن وهو الذي لا ولد له ولا والد، یہ اسی کی ذات ہے جس کی نہ اولاد ہے نہ ماں باپ ہے، ولا عدیل ولا بدیل، کوئی اس کا برابر نہیں، ولا وزیر ولا نذیر،
بل هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی ہمیں بھی ہر مسلمان کو صحیح عقیدہ اور حضور پاک کی محبت اور قرآن پاک کا پڑھنا اور سمجھنا نصیب فرمائے. کہتے جی کہ ایک آدمی نے حج کے دنوں میں مسجد عائشہ جا کر حج قران کی نیت کی. یہ بالکل غلط. خدا کے بندے مشکل یہ ہو گئی ہے کہ ہم غلطی کرنے کے بعد مسئلہ پوچھتے ہیں لیکن پہلے نہیں پوچھتے. خدا جانے کیا ہو گیا. اللہ عالم. حالانکہ قاعدہ یہ ہے کہ آدمی پہلے پوچھے. میرا بھائی یاد رکھو کہ حج تمتع ہو یا حج قران ہو، اس کا تعلق جو ہے وہ مسجد عائشہ سے نہیں ہے. بھائی مہربانی کرو اپنے موبائل فون تو بند رکھو. ہم کہہ کے تھک گئے ہیں لیکن مسلمان ہیں بے حس ہو گئے. کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور بندہ کیا کہہ سکتا ہے؟ اس سے بڑا بدقسمتی کیا ہوگی کہ اللہ کے حرم میں ہم میوزک لے آئے. ٹھیک ہے دشمنوں نے بنا دیا لیکن استعمال تو ہم کر رہے ہیں. اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ آدمی حرم میں مسجد میں داخل ہونے سے پہلے بند کر دے. بات ختم. کوئی مشکل ہی نہیں، مسئلہ ہی نہیں. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد بات کو سمجھیں کہ قران کا احرام یا تمتع کا احرام میقات سے باندھا جاتا ہے. اور ان لوگوں کے لیے تمتع اور قران ہے جو میقات کے اندر نہ رہتے ہوں، میقات کے باہر رہنے والے ہوں. کیا معنی؟ مثلا مدینہ منورہ میں رہتے ہیں، وہ میقات کے اس طرف ہے چونکہ میقات آگے ہے ذوالحلیفہ. ریاض میں رہتے ہیں، طائف میں رہتے ہیں. لیکن جو لوگ اندر رہتے ہیں، جدے میں رہتے ہیں، مکے میں رہتے ہیں، ان کے لیے تو نہ قران ہے نہ تمتع ہے. تو مسجد عائشہ سے کیسے احرام باندھ لیا؟ جو مرضی آئی بس اپنی طرف سے خود گھڑ لیا اور خود کر لیا. تو بہرحال انشاءاللہ حج تو اس کا قریب کا ہو گیا انشاءاللہ. اللہ جانتے ہیں ایسے نیت بھی کی، احرام بھی باندھا ہے، عرفات بھی کیا ہے، لیکن اس کا قران نہیں ہوگا. اور بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ قران کر ہی تب سکتا ہے جب اپنی قربانی کا جانور ساتھ لے کے آئے. اگر ساتھ نہ لائے وہ کہتے ہیں قران نہ کرے، تمتع کرے. اور ان کی دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے بکریاں، اپنے اونٹ جو تھے ساتھ لائے تھے. اور آپ نے مکے میں آ کے یہ بھی فرما دیا تھا کہ جن لوگوں کے ساتھ ہدی نہ ہو وہ احرام کھول کے تمتع کر لیں. تو اس لیے ان کی یہ دلیل ہے کہ قران ہو ہی نہیں سکتا الا سائق الہدی، وہ آدمی جو اپنے جانور ساتھ لائے. صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اصحاب کہتے ہیں کہ بھئی مقصد جو ہے جانور لانے کا وہ کیا ہے؟ خود لے آئے یا اس کا کوئی وکیل لے آئے. کہ حضور پاک کے لیے حضرت علی بھی تو لے آئے نا. حضور بھی لے آئے لیکن حضرت علی بھی لے آئے. تو معلوم ہوا کہ آدمی خود لائے یا وکیل لائے. تو آج اگر ہمیں خود لانے پر حالات ہیں، کون ہمیں ہوائی جہاز میں بیٹھنے دے گا؟ تو آگے جو کمپنیاں موجود ہیں، جو شرکات موجود ہیں، گویا وہ ہمارے لیے لے کے انہوں نے پہنچایا ہوا ہے مال. اور پھر مقصد جو ہے وہ ذبح کرنا. چلو ایک آدمی ساتھ لے آئے لیکن ذبح نہ کرے، ادا ہو جائے گا. تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ جب وہ خود لے آئے
یا اس کا وکیل لے آئے، یا آگے مال موجود ہے، آتے ہوئے اس نے اپنا معین کر لیا، خرید لیا، پرچی لے لی، یا بندہ مقرر کر دیا، یا کسی کو پیسے دے دیے، تو ان کے نزدیک ورنہ تو بعض ائمہ کرام جیسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ وہ فرماتے ہیں کران تو ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ سائق الحدی نہ ہو۔ اسی طرح تمتع کا معنی بھی یہ ہے کہ بندہ آفاق سے یعنی میقات کے باہر سے آئے اور حج کے مہینوں میں میقات سے احرام عمرے کی نیت کر کے باندھے، مکے میں آ کے عمرہ کر کے احرام کھول کے فارغ ہو جائے، پھر 8 تاریخ کو حج کا احرام باندھے، تو یہ تمتع ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مسجد عائشہ سے جا کے قران کر لو۔ اصل میں مشکل یہ ہو گئی ہے کہ ہر آدمی نہ تو مسئلہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے نہ سمجھنا چاہتا ہے۔ جو اس نے خود دماغ میں آ گیا ٹھیک ہے جی حج میں جان چلو جی مسجد عائشہ چلو، اچھا پھر 8 کو اگر عمرے کا احرام 8 کو تو عمرہ کرنا منع ہے، 8 ہاں باہر سے کوئی بیچارہ باندھ کے آیا وہ تو مجبور ہے، ورنہ 8 9 10 11 12 13 تک یہ ایام جو ہیں ان میں تو عمرہ منع ہے، یہ حج کے ایام۔ اس لیے مہربانی کیا کریں کہ جب بھی آپ نے عمرہ کرنا ہے، آپ نے طواف کرنا ہے، آپ نے حج کرنا ہے، آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، آپ کے گھر کا کوئی معاملہ ہے، پہلے عالم سے رجوع کر کے مسئلہ سمجھو کہ جناب میں نے یہ کام کرنا ہے، شریعت کیا کہتا ہے، سمجھنے کے بعد عمل کریں، انشاءاللہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور یہی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہر مسلمان احکام کو سمجھے۔ یقین کریں اگر ہمارے حجاج کرام برسا اب جناب دیکھیں نا مثلا رمضان المبارک میں رش ہو جاتا ہے تو لوگ اس کنگرے پہ کھڑے ہو کے تراویح پڑھیں، مریں گے کہ نہیں مریں گے؟ کون سا عقل ہے مجھے آپ بتائیں؟ ہم حرم شریف میں ایام حج میں جب درس دیتے ہیں تو وہ جو دیواریں بنی ہوئی ہیں آگے دیوار کے آگے اتنی سی جگہ ہے، کنگری بوس میں بیٹھے ہوئے ہیں، بھئی انسان ہے، نیند آ گئی، جھٹکا لگ گیا، مر گیا، کہتے تو مولوی کے پڑ گیا نا۔ اب کیا کریں آپ؟ اچھا حرم کے کتنے دروازے ہیں لیکن ایسے پس جائیں گے، عورتیں چیخ رہی ہیں، مرد چیخ رہے ہیں، عورتیں اور مرد نعوذ باللہ ایسے پریس ہوئے ہو۔ میرا اپنا دوست ہے وہ پریس ہے، جوان آدمی 6 فٹ کا قد ہے، ایسا پریس ہو گیا کہ ہاتھ اس کے یوں رہ گئے اور جناب آدمی نے اس کا پرس نکال دیا، پیسے نکال دیے، وہ ہاتھ نیچے نہیں کر سکتا اور نکال کے بھاگ گیا۔ اب اس کا کیا علاج کہ طلاق دے دیں گے پھر آ جائیں گے مولوی صاحب کے پاس کہ حضرت میں نے غصے میں تھا اور مجھے بڑا جوش چڑھا ہوا تھا اور میں بالکل جناب پاگل ہونے کے قریب تھا اور بالکل میں نے ایسے طلاق دے دیا۔ اللہ کے بندے کون محبت میں بھی کوئی طلاق دیتا ہے؟ بے وقوف آدمی جب بھی دے گا غصے میں ہی دے گا۔ تو پہلے آ کے مسئلہ پوچھو کہ طلاق کیا ہے، نکاح کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، طواف کیا ہے، طواف الوداع کیا ہے، طواف افاضہ کیا ہے، طواف تمتع کیا ہے اور کب کرنا ہے، کون سے ایام ہے، پہلے پوچھو۔ اچھا ہر زبان میں کتابیں موجود ہیں، کوئی ضروری تو نہیں کہ سارے مجھ سے پوچھو، ہر زبان میں ہر علماء کی کتابیں موجود ہیں، چلو آپ کا جس جماعت سے تعلق ہے وہی کتاب پڑھ لو، کوئی کم از کم عمرہ حج صحیح تو کرو نا۔ عورتوں کے چہرے کے اندر پردہ نہیں ہے تو باہر ہے، اندر تو ہوتا ہی نہیں۔
نہ چہرے کا اگر پردہ نہیں ہے تو پردہ پاؤں کا ہے، نہ پردہ کس لیے ہے؟ اسلام میں پردے کا حکم ہے، کیوں؟ تاکہ فتنہ نہ پھیلے، کوئی بندہ کسی کے حسن سے متاثر ہو کے خراب نہ ہو اور اس کے اندر شیطانی خیالات پیدا نہ ہو۔ یہ چہرے سے پیدا ہوتے ہیں یا پاؤں سے پیدا ہوتے ہیں؟ تو پھر پردہ چہرے کا ہوگا اور کس چیز کا پردہ ہوگا؟ چہرے کا پردہ نہیں ہے تو باقی پھر پردہ ہے کس بات کا؟ اور پھر اللہ کا قرآن ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، باہر نکلو تو اپنی بڑی چادر کو سر کے اوپر سے گزار کے گھونگھٹ نکال کے اپنے آگے ڈالو۔ تو چہرے کو چھپانا ہی تو مقصد ہے، اور کیا ہے؟ کسی مذہب میں عورت کا چہرہ کھولنا جائز نہیں۔ عورتوں کی آواز پہ بھی پردہ ہے، بالکل پردہ، اسی لیے تو اذان منع ہے، عورت مؤذن نہیں بن سکتی۔ اسی لیے شریعت میں منع ہے کہ عورت قاری القرآن ہو اور قرآن پڑھے اور لوگ اس کی آواز سنیں۔ اسی لیے حکم ہے کہ عورت امام نہیں بن سکتی، اس کی آواز پہ بھی پردہ ہے، اس کے بدن پہ بھی پردہ ہے، اس کے چہرے پہ بھی پردہ ہے، لیکن یہ ہے ایمان والی عورتوں کے لیے۔ جن میں ایمان نہیں ہے وہ مزے کریں۔ یہ حکم ہے مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ اگر آپ میں ایمان ہے تو اللہ کا قرآن کافی ہے، مزید دلیل کی ضرورت ہی نہیں۔ اور پھر ہر مسلمان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا حضور کی بیویاں پردہ کرتی تھیں، حضور کی بیٹیاں پردہ کرتی تھیں، صحابہ کی بیویاں پردہ کرتی تھیں، اور چہرے پہ پردہ ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ کہ بیوی ایسے فرماتی صدلنا علی وجوہنا، کہ کوئی بندہ قریب آتا دیکھ تو ہم فوراً اپنے چہرے پہ چادر ڈال دیں۔ وہ تو احرام میں بھی پردہ کر رہی ہیں، اور لفظ کہہ دی علی وجوہنا، اپنے چہرے پر۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ اذا سألتموہن متاعا فاسألوہن من وراء حجاب، اگر تم نے عورتوں سے کوئی چیز پوچھنی ہے تو پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے پوچھو۔ یہ تھوڑا ہے کہ وہ چہرہ نکال لے، باقی چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ خلاف کعبہ پکڑ کر دعا کرنا حضور پاک سے ثابت نہیں ہے، صرف ملتزم پہ آپ نے ہاتھ مبارک بھی لمبے کیے ہیں اور سینہ مبارک بھی لگایا ہے۔ یہ کہتا جی کہ تمہارا ایک ہی کام ہے پرچی لکھنا، اور کیا؟ اللہ نے اپنا غیب کا خزانہ رسول اور ولی اللہ کو دے دیا، اللہ خالی ہو گیا، چھٹی۔ چلو انا للہ، اس سے بڑا کفر کیا ہوگا؟ پہلے تو اللہ کے خزانے ہیں کتنا تمہیں پتہ ہے؟ خزائن السماوات، تو تمہیں کیا پتا کون سا خزانہ دیا اور کون سا نہیں دیا؟ اور حضور تو فرماتے ہیں لا املک لنفسی، میں تو اپنے نفس کے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں ہوں، تو خزانہ کیسے دے دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں کہ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی، اللہ میں اپنی کمزوری تیرے آگے رکھتا ہوں۔ جب سارے خزانے دے دیے تو کمزوری کا کیا معنی؟ بات ایسے ہے کہ محبت میں آئے تو اللہ سے خزانے خالی کرا کے انبیاء کو دے دیے، پھر انبیاء سے بھی چھین کے پیروں کو دے دیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا ایک بات یاد رکھو یار، کم از کم کوئی ایک کام تو عقل کا کیا کرو۔ جب اللہ کے سارے خزانے ان پیروں کے پاس ہیں تو ان کو کہو کہ تم مریدوں کو دیا کرو، خدا کا خوف کرو، اب تو ہم سے نظر وغیرہ نہ لو نا، سارے خزانے تمہارے پاس ہیں۔ اللہ کے سارے خزانے لینے کے بعد بھی بھوکے کے بھوکے ہیں، مرید آئے تو نظر پیش کرے، جائے تو نظر پیش کرے، کیا مطلب ہوا؟ اللہ
اللہ کے بندے اللہ اپنے خزانے میں سے جتنا چاہیں کسی کو عطا فرما دے، یہ معنی نہیں ہوتا کہ اللہ اپنے سارے خزائن بندوں کو دے دے اور خدا کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ مجھے جو کچھ ہی لینا ہے میں لے لوں گا محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں اللہ کے پاس تو صرف توحید رہ گئی ہے، باقی اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ یہ بھی شکر ہے کہ تم نے اللہ کے پاس توحید تو رہنے دی نا، ورنہ تمہارے بھائی تو ایسے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں پیران پیر اور اللہ میاں نے کشتی لڑی تھی، اور اللہ میاں اور پیران پیر کہتے ہیں ہاتھ میں ڈال کے جنت کی سیر کروا رہے تھے اللہ میاں پیران پیر کو، تو اللہ میاں کا پاؤں پھسل گیا۔ جس خدا کا پاؤں پھسلے وہ بھی خدا ہوتا ہے، اور حضرت پیران پیر نے پکڑ کے اللہ میاں کو تھام لیا تو کہا اچھا آج کے بعد تم دستگیر ہو۔ دیکھو کیسے جوڑ لگایا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا حضرت پیران پیر خود تو فوت ہو گئے، اپنے آپ کو تو نہیں روک سکے۔ خدا کا خوف کرو، شرک کی کوئی حد ہے؟ میں آپ کو اللہ کے حرم میں، کعبہ میرے سامنے ہے، قرآن کھلا ہوا، یقین دلاتا ہوں کہ اگر اللہ چاہے نا آج ابو جہل کو کھڑا کر دے، وہ بھی ہمارے مشرکوں کو دیکھ کے کان پکڑ کے بھاگ جائے گا، وہ کہے گا یہ کوئی اور بلا ہے، وہ کہے گا شرک تو ہم نے بھی کیا ہے لیکن یہ کوئی اور بلا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں، کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ایک پیر کا مزار ہے، وہاں مرد کے اعضائے تناسل لکڑی کے بنا کے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، بکتے ہیں کہ جس عورت کو حمل نہ ہو یہ استعمال کرے۔ کوئی بے حیائی کی حد ہے؟ انا للہ و انا الیہ۔ اچھا اب جناب فوٹو بنایا ایک بزرگ کا، یہ کون ہے؟ یہ کپڑے والی سرکار، وہ جناب لنگوٹ کس کے ننگا بیٹھا وہ اللہ کا نبی فرماتا ہے الناظر والمنظور ملعونان، دکھانے والے پر بھی لعنت، دیکھنے والے پر بھی لعنت۔ وہ کیسے اللہ کا ولی ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک عورہ ہے، اس کا ننگا کرنا بغیر عذر کے جائز نہیں۔ عورت جو ہے اس کا تو سر سے لے کر پاؤں تک، حتیٰ کہ فقہا نے تو اتنا لکھا ہے کہ اب دیکھیں عورت پر ولادت سے مشکل وقت کوئی ہوتا ہے، موت حیات کا مسئلہ ہوتا ہے ولادت کا، اس میں بھی فقہا نے لکھا ہے کہ لیڈی ڈاکٹر کو بھی اتنا کپڑا ہٹانا چاہیے جتنا ضرورت ہو، یہ نہیں کہ سارے کپڑے اتار کے عورت کو ننگا کر کے لٹا دے۔ عورت ہو، ڈاکٹر بھی عورت ہو، مرد نہیں، یعنی عورت بھی عورت کا جسم اتنا دیکھے جتنا ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی حیوان ہے بیچاری کہ اس کے کپڑے اتار کے تم اس کو بیڈ پہ پھینک دو، نمبر وار پڑی ہوئی ہے، جب وہ آئے گا اس کے بعد نمبر آئے گا، ڈاکٹر آ گیا تو آ گیا، لیڈ ڈاکٹر آ گئی تو آ گئی۔ اور ہم مسلمان ہیں ماشاءاللہ، باہر انتظار میں بچہ پر ہاں جی ہو گیا الحمدللہ، شکر جی، مبارک ہو جی۔ کہتے ہیں جی کہ بی بی عائشہ حضور کے جب اپنے والدین کے گھر میں تھیں تو کوئی اعتراض نہیں کرتا، اس وقت چھوٹی عمر تھی نا، اعتراض کیا کرتے ہیں؟ اعتراض کا موقع ہی دشمن کو تب ملا نا جب حضور کے گھر آئیں، اور اعتراض تب ہوتا ہے جب شان ہوتی ہے بلند، جب درختوں پہ پھل لگتا ہے پھر پتھر کو مارتا ہے، بغیر پھل کے کو مارتا ہے۔ اگر کوئی امام عصر یا ظہر کی نماز زور سے پڑھائے، جہر سے، نماز ہو جائے گی، ہاں ہو جائے گی، لیکن مخالف ہے سنت کا۔ جب حضور پاک نے منع فرمایا ہے تو اچھا امام ہے کہ حضور کی مخالفت کرے، نہ تم تجربے کر رہے ہو یا کیا، کوئی نیا دین لانا چاہتے ہو، دین اکبری یا دین مرزائی یا دین قادیانی یا دین، اور آج کل نئے نئے دین ہے نا، عورت خطبے پڑھا رہی ہے، جمعے پڑھا رہی ہے، اب کیا پتا ہے کہ اور کیا کیا دیکھیں گے ہم۔ ویسے بہرحال اگر کسی مسجد میں عورت امام رکھی جائے تو 2-3 امام رکھنے پڑیں گے، ایک سے گزارا نہیں ہوگا، چونکہ اس کو حید آ جائے تو مقتدی کیا کریں؟ پھر دوسرا متبادل سٹیپنی تو ہو نا۔
اچھا اسی طرح اس بیچاری کو حمل ہو جائے، ولادت ہو جائے اور 40 دن تک پاک ہی نہ ہو، تو ہماری تو 40 دن کی نمازیں گئی، امام صاحب آتے نہیں گھر سے، نماز کیسے پڑھیں؟ اچھا اور اگر امام خوبصورت بھی ہو تو انشاءاللہ مقتدی کعبے کی بجائے اس کو دیکھتے رہیں گے، اب کیسے جا رہی ہے، اب کیسے اٹھ رہی ہے؟ اللہ کا جو حکم ہے اس میں حکمت ہے، اسی لیے حکم ہے مرد آگے ہو عورت پیچھے ہو، تاکہ اس میں نظر ہی نہ پڑے، نہ نظر پڑے نہ شیطان کو بہکانے کا موقع ملے۔ ایک آدمی نے 2 رکعت نفل کی نیت کر لی اور نماز جنازہ کھڑی ہو گئی، اب اپنی نفل پوری کرے، کیونکہ جب نفل کی نیت کر لو اب وہ واجب ہو گیا اس کا پورا کرنا۔ نفل تو اس وقت تک تھی جب تک تم نے نیت نہیں کی تھی، جب تم نے نیت کر لی اور نماز شروع کر دی وہ تو واجب ہو گئی۔ اور جنازہ جو ہے وہ فرض کفایہ ہے اور مسلمان پڑھ رہے ہیں، اس لیے تمہیں سلام پھیر کے نماز توڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب اتنا لمبا مسئلہ، لوگ کھڑے رہیں میں پڑھتا رہوں، مجھے تو نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے۔ شہادت پڑھا، جان دی، غسل دے کے جنازے کو نماز پڑھا کے دفن کیا، قبر کے کنارے کھڑے ہو کے فرمایا اپنی ماں پر بزرگی دے گا۔ اللہ عالم آپ نے کیا لکھا ہے مجھے نہیں پتا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ہم نے ٹی وی اور چینل پہ سنا ہے، آج کل یہی ٹی وی چینل ہی ہے تمہارے مقدر میں اور قرآن حدیث تھوڑا ہے، اب تو تم دین سنو تو اسی پہ، گانے سنو تو اسی پہ۔ کیا سنا ہے جی کہ 4 مہینے کا حمل گرا دیا جائے تو کوئی حرج نہیں، وہاں بڑا اچھا مسئلہ سنایا۔ اللہ کے بندے عقل کرو، حمل 1 مہینے کا گرانا بھی حرام ہے، 4 کا بھی حرام ہے، اس کے بعد بھی حرام ہے، لیکن بات سمجھو، یہی تو مصیبت ہے کہ مسئلہ سمجھا نہیں جاتا۔ فقہا نے جو بات لکھی ہے کہ 4 مہینے کے بعد بچے میں روح پھونک دی جاتی ہے، اب وہ کامل انسان، زندہ انسان بن گیا، اب اگر گراؤ گے تو قتل انسانی کے مجرم ہو۔ 4 مہینے سے پہلے چونکہ روح نہیں پڑی ہے لہذا اتنی گناہ تو نہیں ہوگا، یہ تو نہیں ہے کہ گراتے رہو، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کوئی مسئلے کو سمجھو، یہی تو مصیبت ہوتی ہے نا کہ آدمی کتاب تو پڑھ لیتا ہے، پہلے کتاب کو سمجھو کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ جس چیز کو ٹھہرانا چاہے تم کون ہو گرانے والے؟ چاہے 1 دن کا حمل بھی ہو۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بھائی ایک آدمی نے 4 مہینے سے پہلے گرایا، ایک نے بعد میں جو ہو تو قاتل ہے، کیونکہ روح پڑ گئی ہے بچے میں۔ جس نے پہلے گرایا ہے مجرم تو وہ بھی ہے لیکن اس کے برابر نہیں۔ جیسے دیکھیں نا ایک آدمی کسی کو جان کے عمدن قتل کرے، قتل عمد ہے۔ ایک آدمی اتفاق سے اللہ نہ کرے گاڑی لگ گئی، وہ قتل تو نہیں چاہتا تھا، اس کو تو پتہ نہیں، کوئی دشمنی نہیں، کوئی نام بھی نہیں جانتا، تو قتل تو وہ بھی ہے، قتل وہ بھی ہے، لیکن وہ عمد ہے، یہ بغیر عمد ہے، دونوں میں فرق ہے۔ کہتے جی کہ زیادہ بچوں کو روکنے کے لیے آپریشن کا فائدہ دیتے ہیں، بالکل حرام ہے۔ تم کون ہو روکنے والے؟ اگر اللہ نے لکھا ہے کسی کا آنا روک سکتے ہو، آپریشن کے بعد بھی ہو جائے۔ اچھا کبھی کبھی بچہ رحم کے باہر بھی پرورش پا لیتا ہے، پھر کیا کرو گے؟ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں، کیوں تم اللہ کا مقابلہ کرتے ہو؟
جب اللہ نے حکم دیا ہے کہ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، تو تم کون ہو؟ تم رزاق ہو، تم روٹی دینے والے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں نحن نرزقہم، ان کو ہم رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں۔ اگر ایک بچہ کھانے کے لیے منہ لے کے آتا ہے تو 2 ٹانگیں اور 2 ہاتھ بھی کمانے کے لیے لے کے آتا ہے۔ ایک ہے مجبوری ہے، عورت بیمار ہے، کمزور ہے، اور بچے ماشاءاللہ زیادہ ہو گئے ہیں، اب وہ بیچاری برداشت نہیں کر سکتی، اس کو وقفہ دے سکتے ہو کہ 1 سال 2 سال کے لیے روک دو۔ یہ تو نہیں کہ آپریشن کرا کے رحمی ریموو کر دو کہ بیچاری ہمیشہ کے لیے بچے پیدا کرنے کے قابل ہی نہ رہے۔ ہاں ایک مجبوری ہے کہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھی مجھے خطرہ ہے کینسر نہ ہو جائے، اس لیے یہ پورا پارٹ اٹھانا ہوگا، ٹھیک ہے۔ دم کا بکرا ہو یا صدقے کا، وہ اجنبی کھا سکتے ہیں، پتہ نہیں اجنبی سے کیا مراد ہے تمہاری، بہرحال جو غریب ہے مستحق ہے وہ کھا سکتا ہے۔ اگر ایک آدمی نے روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے بعد اس کو الٹی ہو گئی، علماء نے لکھا ہے کہ اگر الٹی منہ بھر کے ہو جائے تو روزہ ٹوٹ گیا، اور اگر تھوڑی بہت تھی تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ وجہ کیا ہے کہ جب منہ بھر کے الٹی آئے تو کچھ حصہ پھر اندر بھی چلا جاتا ہے واپس، اور تھوڑی بہت ہو تو آدمی سنبھال لیتا ہے، واپس اندر نہیں جاتا۔ کوئی عورت حج کرے یا عمرہ کرے، بالکل آگے کپڑا لٹکائے۔ ایک آدمی داڑھی بھی منڈاتا ہے، پینٹ بھی پہنتا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے۔ پیچھے پڑھنے والے کون ہیں؟ اگر وہ نکر میں ہے تو جائز ہے، جیسا امام ویسے مقتدی، کوئی حرج نہیں۔ لیکن ایسے کو امام بنانا جو ہے شریعت منع کرتی ہے۔ فَلْيَؤُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ، حضور نے فرمایا امام اس کو بناؤ جو عالم ہو، امام اس کو بناؤ جو قاری القرآن ہو، امام اس کو بناؤ جو تم میں 2 آدمی ہیں دونوں قاری ہیں تو دیکھو جس کی عمر بڑی ہے اس کو امام بناؤ۔ امام کے لیے شرائط ہیں۔ جبہ جو پہنتے ہیں اس کو ٹخنوں کے نیچے جبہ ہو، شلوار ہو، پاجامہ ہو، توپ ہو، کوئی چیز بھی ٹخنوں سے نیچے نہیں لٹکانی چاہیے۔ بہرحال آپ ویزے پہ آئے ہیں کفیل کے کام کے لیے، اس لیے احرام نہیں باندھا تو کوئی جرمانہ نہیں۔ اگر میں 10 سال داڑھی منڈواتا رہا تو یہ کبیرہ گناہ، بالکل ہر دفعہ جب بھی منڈاؤ گے ایک کبیرہ اور لکھا گیا۔ علاج کیا ہے؟ توبہ کر لو، اللہ 1 منٹ میں معاف کر دیں گے۔ مشکل کیا ہے؟ دروازہ کھلا ہے توبہ کا۔ 10 سال گناہ کرو، 20 سال گناہ کرو، سچے دل سے سجدے میں گر جاؤ، توبہ کر لو، بات ختم۔ یجعلوا جوالاتهم فی الوضع الصامت، یہ بھی کہہ رہا ہے کہ لوگوں سے اپیل کریں کہ شرم کریں کہ اپنے ٹیلی فون جو ہیں حرم میں بند رکھیں، یا اگر ان کا کوئی اتنا بڑا اہم عہدہ ہے کہ کوئی ان کو ہاٹ لائن پہ کال آنی ہے تو وہ اس کو وائبریشن پہ رکھ لیں تاکہ گھنٹی تو نہ بجے نا۔ میری سالون کی دکان ہے، لوگوں کی داڑیاں شیو کر کے پیسے لیتا ہوں، یہ بالکل حرام ہے۔ ثمن الحرام حرام، حرام چیز کا بیچنا بھی حرام، کرنا بھی حرام، کمائی بھی حرام۔ تو جب اللہ کے رسول نے داڑھی مونڈنے سے منع کیا ہے تو تم گویا کہ حضور کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہو، بالکل چھوڑ دو۔ باقی حجامت بناؤ لیکن کہو بھی میں شیو نہیں کروں گا، تمہاری مرضی ہے، کراؤ مجھ سے۔
اچھا چند دن صبر کرو گے اللہ رزق کے دروازے کھول دیں گے، پھر اللہ تمہارے پاس وہی بندے بھیجیں گے جو اچھے ہوں گے، جو صالح ہوں گے، جو داڑھی والے ہوں گے، اور اللہ پاک تمہیں رزق بھی حلال دیں گے، اور حلال میں برکت ہوتی ہے، حرام میں برکت نہیں ہوتی۔ کیا مانا؟ ایک آدمی نے 20,000 کما لیے، بیماری آئی 30,000 لگ گیا، ایک آدمی نے کمایا تو 5,000، لیکن اللہ نے ہر بیماری سے بچا لیا۔ برکت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ مصیبتوں سے بچا لیتے ہیں، تکلیفوں سے بچا لیتے ہیں، حوادثات سے بچا لیتے ہیں، اس تھوڑے کے اندر اللہ زیادہ برکت ڈال دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا الہی یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت، اللہم انت المیسر لکل اسیر وانت علی کل شیء قدیر، اللہم یسر امورنا و امور المسلمین، اللہم اصلح اولادنا و اولاد المسلمین، اللہم اصلح شبابنا و شباب المسلمین، اللہم اصلح بناتنا و بنات المسلمین، اللہم اصلح احوالنا و احوال المسلمین، اللہم اصلح ذریاتنا و ذریات المسلمین، اللہم اجعلنا واجعلہم من عبادک الصالحین الناجحین الراشدین الفائزین برحمتک یا ارحم الراحمین، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، لا تجعلنا من القانتین، لا تردنا عن بابک خائبین، اللہم انا نعوذ بک عن جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسی سب بیماریاں دور فرما، یا اللہ سب بیماریاں دور فرما، یا اللہ تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں، اللہم رب الناس مذہب الباس اشفی انت شافی لا شفا الا شفاؤک، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین، اللہم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخیب رجاءنا، یا الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہیں ان کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے، یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی فضا پیدا فرما، یا اللہ گستاخان رسول عربی پہ اپنا قہر نازل فرما، یا اللہ گستاخان رسول پہ اپنا قید و غضب نازل فرما، یا اللہ گستاخان رسول کو عبرت بنا دے پورے عالم کے لیے، انزل علیہم باسک الذی لا یرد علی القوم المجرمین، یا اللہ اپنے نام لیواؤں کی حفاظت فرما، یا اللہ اپنے نام لینے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ مساجد مدارس معابد کی حفاظت فرما، یا اللہ اپنے دین پہ چلنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ حق پہ رہنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، ہر شر سے محفوظ فرما، یا الہ العالمین معاندین کے عناد سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمیں حاسدین و حاقدین کے حقد و حسد سے محفوظ فرما، ساحرین کے سحر سے محفوظ فرما، اللہم انا نسألک من الخیر ما سألک منک نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انا نعوذ بک من شر ما استعاذک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔